والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في الكلام المجيد يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق ما لي من نلوذ به سواك عند حلول الحادث العمم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور اللہ. ماشاءاللہ جی، اللہ سلامت رکھے. آپ تھک تو نہیں گئے؟ کو ناراضگی تو نہیں؟ چلے آگے سے آواز آئی ہے، پیچھے والے احباب بھی ایک بار درود پاک پڑھا ہے جی، ایک بار مزید پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. ماشاءاللہ. وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا، جنہ گوڑ پاؤ گے اتنا ہی میٹھا ہوئے گا. یہ پہلے بڑا میٹھا ہے. میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام. ٹھیک ہے، یہ پہلے بڑا میٹھا ہے. بس آپ تھوڑا سا توجہ کا میٹھا ڈالیں نا تو پھر انشاءاللہ جو ہے نا وہ اور کرم ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی، بس جی اب بیٹھ جائیں جی. اب مجھے موقع دیں جی. اب بس آپ بیٹھ جائیں، کوئی ماحول بننے دیں محفل کا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. بھائی سامنے سے بھی احباب آپ کو مجھے دکھائیں نا کہ ہم سننے بیٹھے ہیں تو پھر میرا بھی کوئی سنانے کو دل کرے گا. باقی آدھا گھنٹہ لگانا کیڑا اوکھا کام ہے لگا میں چڑھاں گا حضرت جی. نہیں تو نہ صحیح ہے حضرت جی. بیٹھ تو کرسی پہ گیا ہوں حضرت جی. آدھا گھنٹہ کون سا میرے لیے گزارنا کو مشکل کام ہے حضرت. اینڈ لگا دیں گا پڑھ کے. لیکن میں آپ کو کچھ دینے کے ارادے سے آیا ہوں تو آپ بھی تو آگے سے مجھے بتائیں نا کہ ہم بھی لینے بیٹھے ہوئے ہیں. باقی آدھا پونا گھنٹہ میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، میں گزار دوں گا حضرت جی اوکھا سوکھا ہو. لیکن واللہ میں گزارنے نہیں آیا، میں کچھ دینے آیا ہوں آپ کو. تو بس آپ آگے سے کچھ ماحول بنائیں کہ کوئی بات ہو سکے. ٹھیک ہے جی. اب جدھر ہیں بس آپ کھڑے رہیں سارے. ٹھیک ہے جی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. بھائی ہوں آرام والے آ ہوں آر پھر صحیح ہوں اسٹیج تے نہ آئیو کوئی انہوں گل کرن دیو کوئی، کیونکہ میں اس ماحول کا عادی نہیں ہوں. ٹھیک ہے جی. اب پہ گئے ہار جڑے پہ. اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ یا علی. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. ایک بار درود پاک پڑھنا ہے، بخل سے کام نہیں لینا، کنجوسی سے کام نہیں لینا. ایک بار پڑھنا ہے حضرت جی. ٹھیک ہے جی. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. ٹھیک ہے نا جی. اب پڑھا نا آپ نے، لیکن اتنا زیادہ تبرک لے کے پڑھا حضرت جی. اگر ویسے پڑھ لیتے تو آپ کا کیا جاننا تھا حضرت جی. ویسے پڑھ لیتے تو آپ کا کیا جاننا تھا حضرت. پڑھا ہے لیکن پڑھا آپ نے تبرک لے کے ہے. پھر جی آپ پڑھے تو پھر جی نہ پڑھے. ماشاءاللہ. صبح ناشتہ سب نے کیا ہے. مولوی صاحب نے سپیکر میں تو نہیں کہا تھا کر لو؟ بولو تو صحیح نہ یار. میں حضرت جی مکھی پہ مکھی نہیں مارنے آیا، میں کچھ سیکھنے کچھ سکھانے آیا ہوں. خوشامد والی گل کوئی نہیں ہے. میں تاں ہی بڑیاں مچھاں رکھی دی نہیں کہ خوشامد نہ کرنی پوے سن.
آپ کہیں گے جی وڈیاں مچھاں تو خوشامد کا کی تعلق نہیں، بندہ دل کاری پہ کتے کرن تے آپ پہ شرم آ جائے جا ایڈیاں مچھاں رکھ کے خوشامد کرن رہے ہیں. خوشامد کوئی نہیں ہوگی ادھر ادھر. کچھ باتیں آپ سے پوچھیں گے، اگر آپ نے پوچھنی ہو آپ بھی اٹھ کے پوچھ لیجیے گا، میں جواب دے کے جاؤں گا. صبح ناشتہ کیا صاحب نے؟ مولوی صاحب نے اسپیکر میں تو نہیں کہا تھا کر لو. اچھا ناشتہ بغیر کیاں بھی کر لیندے تو درود پاک کیاں پڑھتے ہو؟ ناشتہ بغیر کیاں بھی کر لیندے نہیں حضرت جی، مجھے تربیت کرنے دیں ان کی. ناشتہ بغیر کیاں بھی کر لیندے ہو تو درود پاک نہیں. پھر روندے کیوں ہو؟ پھر یہی حکمران بنتے ہیں سارے لیے. نہیں کیا ہماری بوتھیاں ہیں کہ ہمارے لیے عمر بن عبدالعزیز آئیں؟ ہیں ہماری بوتھیاں اس طرح کی حضرت؟ نہیں. تھوڑا سا نا اس پہ غور کیجئے گا کہ کیوں کہنا پڑتا ہے حضرت جی. یہاں آنے کا مقصد یہ ہے کہ کہیں لکھا ہوا ہے کہ بعض کبڈی بھی ہونی ہے. حیران ہوں میں حضرت اس قوم کے انداز پہ. ترلے پوا کے پہلے ایک بار پڑھا ہے میں نے آپ کی منت کی ہے، ایک بار ہی پڑھو، پھر نہیں پڑھا، پھر تیسری بار آپ سب نے پڑھ لیا ہے. کیا فرشتے بھی کہتے ہوں گے حضرت جی. انہوں نے تو پہلے ہی کہا تھا جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. انہوں نے تو پہلے ہی کہا تھا قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا. انہوں نے تو پہلے ہی کہا تھا. تو آپ وہ ثابت کرتے ہیں کہ صحیح کیا سی انہوں نے. نہیں، دکھ ہوتا ہے مجھے یہ ماحول دیکھ کے کہ یار ہم اتنے گر گئے ہیں کہ اب ان کا نام بھی آپ کی زبانوں سے اسی طرح نکلوانا پڑے گا. یہ بڑی عید گزری ہے، سب نے نئے کپڑے سوائے سن، بڑی عید تے سارے ہیں. مولوی صاحب نے تو نہیں اسپیکر سے کیا سوال ہو. دیکھیں نا یہ ہمارا حال ہے. اللہ حضرت جی نئے کپڑے ہمارا مقصد نہیں ہے، روٹی ہمارا مقصد نہیں ہے. کتابوں میں لکھا ہے میرے محبوب علیہ السلام اگر صبح کھانا کھاتے رات کو نہیں کھاتے تھے. اگر رات کو آپ کھانا تناول فرما لیتے صبح نہیں کھاتے تھے. کھانا تو مقصد ہی نہیں ہے یار. مقصد کیا ہے؟ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی ہے. دل یاد لئی بنایا اے تعریف لئی زباں، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے. خدا کا واسطہ تباہی کے قریب کھڑے ہو یار سارے کے سارے. پتہ نہیں پھر بھی ہمیں کیا ہو گیا. بدلو یار اپنے آپ کو. یہ خود میں انداز لاؤ کہ کہنا، اور حضرت جی اس کو کہیں لکھ کے نہ رکھ لینا، جس دن اس قوم نے، یہ نہیں ادھر یہاں ہوا ساری محفلیں جی ہوں کہنا ہی پہنتا حضرت، جس دن اس قوم نے بغیر کہے پڑھنا شروع کر دیا، اس کو لکھ لیجئے گا کہیں، جس دن اس قوم نے بغیر کہے پڑھنا شروع کر دیا تو پھر اس دن اس قوم کے اچھے دن بھی شروع ہو جائیں گے. تو جتنی دیر حضرت کا اس قوم نے یہ چپ کر ہوتا نہ توڑا اور قوم یہی مزاج بنا کے بیٹھی رہی مولوی پڑھن. نہیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ مولوی صرف پڑھنے کے لیے بنے ہیں؟ تو ایڈا ہی لاڈلا ہے، تو چوریاں کھانا ہے تھے. کدھر لکھا ہوا ہے کہ صرف مولوی پڑھیں گے؟ وہ تو قرآن میں کہہ رہے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. کیا مولویوں کا ذکر ہے وہاں؟ آپ نے تو ادھر ہی سارے کام مولویوں پہ ڈال دیے. نمازہ مولوی پڑھان، زانہ مولوی پڑھان، ختم مولوی پڑھان، تراویاں مولوی پڑھان، دم مولوی پڑھان. تو ہی کہتے لئی ہو ویلے نکمے. یہ اس کو لکھ کے رکھ لیجئے گا کہیں، جس دن اس قوم نے بغیر کہے پڑھنا شروع کر دیا. اور دکھ کی بات یہ ہے تم سے تو اس نے کوئی امتحان نہیں مانگا. تمہیں کب وہ کہہ رہا ہے کہ بدر آ کے پڑھو؟ ہمیں کب وہ کہہ رہا ہے کہ احد میں آ کے پڑھو؟ ہمیں کب اس نے کہا کہ حنین میں پڑھو، تبوک میں پڑھو، خیبر میں پڑھو، خندق میں پڑھو، موتا میں پڑھو، اجنادین میں پڑھو، کربلا میں پڑھو؟ کہا ہے اس نے تو ہم سے کوئی امتحان ہی نہیں مانگا. دکھ کی بات یہ ہے کہہ رہا پکھیاں تھلے پڑھو، کلینا تے بہ کے پڑھو، اور پڑھو باج تانوں لنگر بھی کھواواں گے. کوئی ابو جہل نہیں، کوئی ابو لہب نہیں، اتبا نہیں، شیبہ نہیں، ولید بن مغیرہ نہیں، کوئی نہیں، کوئی یزید نہیں، کوئی شمر نہیں، کوئی بن زیاد نہیں. پھر بھی قوم نہیں پڑھ رہی ہے. پھر بھی قوم جناب منہ کو گروپ آ کے بہ رہی ہے. نہیں حضرت جی اپنا انداز، جس دن تم نے بغیر کہے پڑھنا شروع کر دیا پھر اس کو لکھ لینا، تمہارے اچھے دن بھی شروع ہو جائیں گے. اصل میں ادھر ڈلی ہوئی ہیں دکانیں، اور ہر بندہ اپنی اپنی دکان چلانے کے لیے بڑے بڑے ٹوٹ کے لے کے بیٹھا ہوا ہے. ابھی تک اللہ کا شکر ہے میں نے دکان نہیں ڈالی کوئی بھی، اور اللہ کے حضور دعا گو ہوں کہ آخری ساہ تک بھی، کیونکہ جس دن میں بھی دکان پائی پھر دابے بجدے نے، پھر تو خوش آمد ہونی سی. کیونکہ میں تو تھوڑے کو ہزار دی ویل لین ہی نہیں آیا. حضرت جی ویلا لین ہے تو پھر میں بھی خوش میرے لو بھاویں پڑھو بھاویں نہ پڑھو.
میں تو حضرت اپنی رانجھا سنا کے ویلاں کٹھیاں کر کے مفرل بن کے بشکڑی دو گئے گھر. ہم نہیں ویلے لینے آئے, ہم تربیت. مجھے غصہ, میں سکھانے آیا ہوں بھائی, میں سکھانے آیا ہوں. میرے کل حضرت اس دن ایک دوست آ گیا, آ کے کہتا حضرت صاحب کو ذرا ویکھو ہاں بڑی پریشانی. میں نے کی ویکھاں؟ انہیں کو ذرا نظر مارو نگاہ مارو. میں ایڈا میں نظر نگاہ مارن والا ہیں, منہ نہ متھا تے جن پاڑوں لتا. میں نے کوئی گل دس کی ہے میں نہیں حضرت جی جڑا پیر پانے ہاں پٹھا ہی پیندا ہے, کام نہیں چلتا کوئی بھی. میں کیا اتوں تیرا گھر کنی کہ دور ہے, کنا کہ ٹائم لگے گا جاندے ہیں؟ کہنے لگا حضرت صاحب ایک گھنٹہ لگے گا کم از کم, گھنٹہ ڈیڑھ. میں کہا میں تیرے فون کا انتظار کرنے. گھر جا اپنی بڈھی نو صرف اے پوچھ کے مینوں دس کہ ساڈے گھر وچ ٹوٹل کنے قرآن شریف پے دے نے. چلا گیا گھر کو, ڈیڑھ گھنٹے بعد اس کی کال آئی. میں بھی منتظر تھا. کہندا جی میں پوچھیا اپنی گھر دی نو, اپنے بچیاں دی امی نو, گھر وچ 7 قرآن پاک پے دے نے ٹوٹل. ہوتے ہیں نا, ہم سب کے گھروں میں بھی پڑھے ہیں, ٹوٹل 7 قرآن پاک پے دے نے. میں ٹھیک ہو گیا. میں ہن پھر اپنے بچیاں دی امی نو پوچھ کے مینوں دوبارہ کال کر, وہ جڑے 7 قرآن پاک پے نے انہاں وچوں پڑھدے کنے ہیں قرآن پاک نو؟ کنے قرآن پاک پڑھدے ہو روز؟ وہ جڑے 7 قرآن شریف پے دے نے کنے یوز کردے ہو؟ کنے قرآن نے جڑے انہوں کھول دے ہو, جنہاں دی زیارت کردے ہو, جنہاں تو کچھ پڑھ دے ہو؟ وہ بیچارے دا کوئی 10-15 منٹ بعد نہیں وہ بس پے دے نے, کدی کھولے آنی کوئی. تو میں نے پھر اس کو کہا, میں نے کہا پھر جس کے گھر میں روز 7 قرآن پاک اللہ کی بارگاہ میں اس کا گلہ کریں, اس کی شکایت کریں, ربا فون چھڑدا نہیں, ٹی وی چھڑدا نہیں, فیس بک چھڑدا نہیں, یوٹیوب چھڑدا نہیں, انسٹاگرام چھڑدا نہیں, واٹس ایپ چھڑدا نہیں, مینوں کدی کھولدا نہیں, تے تیرا بھلا کتوں ہونا ہے؟ تیرا بھلا کتوں ہونا ہے؟ دیکھو جی, آج دیکھنا سارے اپنے اپنے گھروں میں جا کے کتنے قرآن پاک پڑھے ہوئے ہیں. روز شکایت کرتے ہیں ہماری اللہ کے گھر میں. اگر کل بروز قیامت صرف سورہ ملک اللہ کی بارگاہ میں جھگڑا کر سکتی ہے, یا اللہ یہ دنیا میں مجھے پڑھتا تھا, میرا عامل تھا, نیکیاں تھوڑی پڑ گئیں, گناہ زیادہ ہو گئے, جہنم کا حکم آ گیا, لیکن سورہ ملک کامل تھا. حدیث پاک کا مفہوم ہے اللہ کی بارگاہ میں سورہ ملک, ربا مجھ سے محبت کرتا تھا, مجھے پڑھتا تھا, اگر اس کو تو نے جہنم میں بھیجنا ہے پھر مجھے بھی قرآن سے نکال دے. اب سورہ ملک تو قرآن سے نکلنے سے رہی, تو پھر کیا ہوگا؟ صرف سورہ ملک سے محبت کرنے, اس سے تلاوت, اس کی تلاوت کرنے کی وجہ سے بندے کی بخشش ہو جائے گی. بھائی اگر اس دن سورہ ملک بول سکتی ہے تو آج سارا قرآن پاک بھی بول سکتا ہے روز اللہ کی بارگاہ. ابھی میں نے تو قرآن پاک کا نام لیا ہے, مصلے روز شکایت لگاتے ہیں, جڑے پے نے ساڑھے گھر 10-10 مصلے پے نے, کدی کو کھول دے ہی نہیں. ہمارے گھر میں جو تسبیحوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے وہ روز شکایتیں کرتی ہیں اللہ کی بارگاہ میں. ابھی درود تاج, درود لکھی, 5 سورہ, سورہ یاسین, سورہ مزمل, سورہ رحمان کا تو میں نے نام ہی نہیں لیا. جس دن حضرت جی ہم واپس آ جائیں گے نا, پھر اس دن بھی ٹھیک نہیں. رب سے لڑائی لے کے کسی کے دن ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ ہم سارے وہ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے رب سے لڑائی لے رکھی ہے. ہم سارے وہ بیٹھے ہیں جنہوں نے رب سے متھا لگایا. اب آپ کہیں گے مولوی صاحب لو دابے بھی ماری آن ڈے, تو نویں ساڑھے الزام بھی لائی آن ڈے, اہی کہ تو اپنا متھا لایا ہے. اور بھائی جب ہم اذان کی آواز سن کے مسجد نماز پڑھنے نہیں نہ آتے تو اسی کو متھا کہتے ہیں. متھا کس کو کہو گے تم؟ وہ کہہ رہا ہے حی علی الصلاۃ, وہ کہہ رہا ہے حی علی الفلاح. کنوں کہتے ہو متھا؟ حضرت یہاں حضرت کا اگر کوئی بندہ بیٹھا تو ذرا اٹھ کے مجھے اپنی زیارت کروانا, جس کو کہیں سے شادی کا کارڈ آیا ہو, کوئی ناراضگی نہ ہو تو نہ گیا ہو. جو کوئی بیٹھا تھا اٹھ کے ذرا دسے میں نے, کوئی شادی کا کارڈ آیا ہو, ناراضگی نہ ہو, کوئی وجہ نہ ہو, صلح صفائی ہو, شادی کا کارڈ آیا ہو, نہ گیا ہو, یا اپنے گھر میں سے کسی کو نہ بھیجا ہو, اٹھو جو کوئی بیٹھا رہتے تھے. یہ ہمارا حال ہے. ایک شادی دا کارڈ سانوں آئے, سن ٹبرے فیصل آباد بھی جاواں گے, سن ٹبرے ملتان بھی جاواں گے, سن ٹبرے کراچی بھی جاواں گے, سن ٹبرے اسلام آباد بھی جاواں گے, سن ٹبرے گجرات بھی جاواں گے, سن ٹبرے سیالکوٹ بھی جاواں گے, سن ٹبرے حضرت جی قصور بھی جاواں گے, سن ٹبرے حضرت جی اسی جڑا نا کی انہوں کہندے نے سکھر بھی جاواں گے, سن ٹبرے حیدرآباد بھی جاواں گے. لیکن ایتھے حال کی ہے میرے محلے 'چ میرے رب دا گھر روز 5 واری بلاندا ہے جی, کوئی نہیں جاندے.
بات غلط تو نہیں کی میں نے؟ اور بلکہ میں نے تو حضرت جی یہاں تک بھی خود کو دیکھا ہے، میں اللہ بہت کم نکاح پڑھانے جاتا ہوں حضرت۔ میں یہ نہیں کہتا کہ جاتا ہی نہیں، تسی کتے ویکھ لو تے ایویں کوئی ویکھو جی وہ تو کہہ کے گیا ہی میں جاندا ہی نہیں، ویکھو ہاں گیا تھا، نہیں، مجبوری ہے جی، کہیں بندہ پھنس جاتا ہے، مجبور ہوتا ہے، جانا پڑتا ہے حضرت۔ نہ میرے پاس نکاح کا رجسٹر ہے، جاتا ہوں کہیں، باقی کیونکہ ماحول نہیں ہوتا میرا جال جانے والا، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ ہم مولویوں میں ایکا کوئی نہیں ہے، ہم مولویوں میں آپس میں ایکا کوئی نہیں ہے، نان یونین بھی ہے، رکشا یونین بھی ہے، جو اس زمین کی سب سے پڑھی لکھی مخلوق ہے ان میں ایکا کوئی نہیں ہے۔ ایکا ہو کوئی عیسائی آج تک گرجا چھوڑ کے باہر اسی مولوی ہیں جڑی مسیح چڑھ کے میرے جال ٹر جانے، صرف کہ ایکا کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ تسی اعلان کر دو بھئی آج کے بعد میں کسی میرے جال میں نکاح پڑھانے نہیں جاؤں گا، میں اعلان کر چھڑنا جتھے جتھے ہے نہ جان مینوں بلا لئیے، نقصان دین کا ہو گیا نا، نقصان دین کا ہو گیا۔ ننگیاں بڑھیاں ڈی جے لگا رہا ہے، اسی اتنے نکاح پڑھان گئے، میں خود پڑھاتا ہوں، میں کسی کو بات نہیں کرتا، کیونکہ کوئی عیسائی حضرت جی کدی گرجے چ باہر جو اس روئے زمین کی سب سے پڑھی لکھی مخلوق ہے، جس کے سینے میں قرآن ہے، جس کو بخاری آتی ہے، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ اللہ معاف کرے کو میرا جال کا ماحول ہوتا ہے کہ وہاں بندہ نکاح پڑھانے جائے، جاتے ہیں جی، ہم بھی کیا کریں، کدی اسی ایک ہو جائیے سارے پگاں والے تے داڑیاں والے، اعلان کر دی فنش، کوئی آج کے بعد عالم دین میرا جال نہیں جائے گا، سارے مسجداں چاہو، دیکھتا ہوں آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں، لیکن کی یہ ایک اعلان کرے گا 10 کہن گے اسی پڑھا دیں گے، نقصان دین کا ہو گیا حضرت، وہ جگہ ہی نہیں علماء کے جانے والی ہے حضرت، درمیان میں پردہ کوئی نہیں، بیبیاں ننگیاں، جسماں دی نمائش حضرت جی، اور اسی اتنے پہنچ کیا کریں۔ وہ میں بھی گیا پیچھے جی نکاح پڑھانے حضرت جی، نکاح پڑھا کے میں نکل رہا تھا، انہوں نے کھانے کا بڑا اصرار کیا، میں نے کہا حضرت جی میں بس معافی دے دیں، میں نہیں کھانا کھاتا، میں کھانا میرے جال سے بڑا اوائڈ کرتا ہوں حضرت، میں نہیں کھاتا حضرت۔ بہرحال وہ مجھے باہر چھوڑنے جا رہے تھے حضرت، تو راستے میں نا بندہ آ گیا جن کو انہوں نے شادی پہ بلا رکھا تھا حضرت، لیٹ ہو گیا، نکاح میں شریک نہیں ہو سکا، اور راستے میں مل پڑا، میں حیران رہ گیا جی ہم کیا کیا کرتے ہیں حضرت۔ اب وہ بندہ کیا کر رہا ہے، وہ جنہوں نے نکاح پہ بلایا تھا ان سے معذرت کر رہا ہے، حضرت بڑی معذرت، میں بر وقت گھر سے نکلا تھا، حضرت صاحب کو پتہ ہے قبلہ علامہ عمران صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے نا وہ پل کا کام ہو رہا تھا، کافی پریشانی رہی ادھر نا، وہ کہتا ہے جی وہ میں پھنس گیا وہاں نا ٹریفک میں، تو میں اس لیے لیٹ ہو گیا، تو میں آپ کی بچی کے نکاح میں شریک نہیں ہو سکا، لیکن دیکھیں میں آ گیا ہوں، اتنی بات کر کے انہوں نے کہا نہیں حضرت آپ آ گئے ہیں ہمارے لیے سارا کچھ ہی، اب کھانا تناول کریں جا کے حضرت، وہ مجھے گاڑی تک چھوڑنے آ گئے، میں کتنی دیر سیٹ پہ بیٹھ کے سوچتا رہا، میں نے کہا واہ بندیا ایک تینوں کارڈ آیا سی، تو آ بھی گئے ہیں، صرف لیٹ آئے ہیں، نکاح چ شریک نہیں ہویا، تو کس طرح دے کلو معذرت کرن دے ہیں، 40 سال 45 سال 50 سال 55 سال تیری عمر ہو گئی ہے، تینوں روز اپنے گھر واضح مار مار کے بلاندا، تو کدی نہیں آیا، 10 کدی او دے کلو بھی معذرت کیتی ہے۔ ہم اس لیول تک جا چکے ہیں حضرت، ہم اس لیول تک رب کو بھول چکے ہیں، بندوں سے معذرت کرتے پھرتے ہیں، کبھی اس سے معذرت نہیں کی ہے، کبھی اس سے معافی نہیں مانگی حضرت۔ میں نے حضرت جی فیملیوں میں خاندانوں میں رہنے والا بندہ ہوں حضرت، کسی غار سے اٹھ کے نہیں آیا، میں نے لوگوں کو یہاں تک بھی دیکھا ہے، مثلاً کوئی شادی آ گئی نہیں کو معاملہ بن پایا، میں نے یہاں بھی دیکھا ہے ایک بندہ لازمی بھیجتے ہیں، اور نہیں ہوئے تعلق ہے کوئی نہ گیا تو گلا بن جانا، تعلق ہے کوئی نہ گیا تو گلا بن جائے گا، ایک جنا تے جاؤ پاویں جنی مرضی مصروفیت ہے۔ میں نے حضرت جی یہاں بھی دیکھا ہے، جیسے ابھی آگے اکتوبر آنے لگا ہے، ربیع الاول شریف شروع ہونے لگا ہے، آج 27 سفر ہے، ٹھیک ہے جی،
26 27 یا 26 کو یکم ربیع الاول شریف ہوگی یا 27 کو ہوگی، پھر جیسے ربیع الاول آئے گا ساتھ شادیوں کا بھی ایک سیزن شروع ہو جائے گا حضرت جی، اور پھر یہ چلے گا کافی۔ بعض دفعہ اس طرح بھی ہوتا ہے حضرت جی کہ مثلا ایک وقت میں 2-3 شادیاں آ جاتی ہیں، پھر کیا کرتے ہیں لوگ ونڈاں پان گے، وہ تو عہدے تے جائیں تو عہدے تے جائیں، بھائی رہی ہو نا کسی علوم تعلق ہے۔ میں کہتا ہوں کیسی دکھ کی بات ہے، اس قوم کو سارے تعلق یاد ہے، نہیں یاد تو رب اور رب کے رسول سے جو تعلق ہے وہ نہیں یاد۔ اگر تجھے رب سے بھی تعلق یاد ہوتا تو مسجد ضرور آتا، تو شادی جاتا ہے، تو فیکٹری سے چھٹی لے کے کول پہ پہنچتا ہے، تو دکان بند کر کے 10ویں کے ختم پہ جاتا ہے، نہیں منہ ملازہ ہے، کڑما چاری ہے، رشتہ داری ہے، تعلق ہے۔ دکھ یہ ہے بندیا تجھے کڑم یاد لیکن تجھے وہ رب نہیں یاد جس نے بیٹا دیا تو کڑم بنے، تجھے کڑم یاد تجھے وہ رب نہیں یاد جس نے بیٹی دی تو کڑم بنے۔ یاد نہیں جب نہیں بیٹا ہو رہا تھا کیا کیا منتیں کرتا پھرتا تھا اس رب کی، کس کس مدار پہ تو نہیں جاتا تھا، کس کس مولانا کے پاس تو نہیں گیا، کس کس پیر کے پاس تو نہیں گیا۔ حضرت دعا کرو رب بلو میری جھولی پا دے، ہاں اس نے تیری جھولی میں ڈھال دیا، آج تجھے کڑم یاد ہے تجھے وہ نہیں یاد۔ اگر اس قوم کو وہ بھی یاد ہوتا تو آج مسجدوں کا یہ حال نہ ہوتا، مسجدیں ویران نہ ہوتی، صفیں خالی نہ ہوتی، مسجدوں میں بابا نہ ہوتا، کبڈی میں رش، میلے میں رش، میچ میں رش، نواز شریف کے جلسے میں رش، مریم نواز کے جلسے میں رش، عمران خان کے جلسے میں رش، بلاول کے جلسے میں رش، نہیں رش تو مسجد میں نہیں رش۔ پھر قوم کہندی اے ہویا کی ہے، کبھی خود سے پوچھنا تجھے پتہ چل جائے گا اے ہویا کی ہے۔ علماء بیٹھے ہیں، حضرت بیٹھے ہیں، صوفی بیٹھے ہیں، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ بس ہمیں معاف کر دے، یہ ابھی بھی جو ہوا تھوڑا ہوا، صحیح کہہ رہا ہوں میں نہیں؟ مثلا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آیا، ان میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ کیا ان کی ایک آنکھ تھی، ہمیں اس لیے معافی دی ہماری دو ہیں؟ کیا قوم نوح علیہ السلام ایک ٹانگ تھی، ہمیں اس لیے معافی دے دی کہ ہماری دو ہیں؟ ان کی بھی دو تھی، ہماری بھی دو ہی ہیں۔ فرق کیا ہے؟ وہ نوح کی امت تھی علیہ السلام، یہ محبوب کی امت ہے۔ فرق صرف اتنا ہے حضرت، وہ جناب نوح علیہ السلام کی امت تھی، یہ محبوب کی امت ہے۔ پھر اس کو پنجابی میں کہتے ہیں ہر واریا ہی کہہ کے چھڑ دینے، تیرا نہیں تیرے سوار دا منہ ماردا ہے۔ یہ تو حضرت میں دیکھتا ہوں کس طرح مسجد میں کوئی نہیں آتا ہے، ایڈا تو فنے ہاں تینوں ایتھے ایک سپاٹا آ کے کہہ جائے کہ تینوں 6 بجے ایس ایچ او صاحب نے بلایا، میں ویکھاں تو کیویں نہیں پہنچتا ہے، تو کی تو رب نو ایس ایچ او جہا بھی نہیں سمجھدا ہوں؟ صرف کیا ہے رسیاں دراز کر دیں، چھوڑ دی، اچھا بندیا جا، ہاں اسی تینوں سدھا بھی دت چھڑیا، پٹھا بھی دت چھڑیا، اپنا بھی دت چھڑیا، شیطان دا بھی دت چھڑیا، جنت دا بھی دت چھڑیا، جہنم دا بھی دت چھڑیا، رضا دا بھی دت چھڑیا، ناراضگی دا بھی، ہر بات کھول کھول کے تجھ پہ بیان کر دی، تیری مرضی تیری مرضی۔ باقی قرآن میں تو بار بار کیا گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، بندیا دھیان کریں آنا تو میرے کو لیا، بندیا دھیان کریں، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، بار بار گھما پھرا کے بدل بدل کے یہ بات بیان کی، بندیا دھیان کریں، نس نہیں تو سکدا، آنا تو ساڈے کو لیا، آنا تو ساڈے کو لیا۔ یہ لکھا ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کہیں تشریف لے جا رہے تھے، ساتھ آپ کے حواری بھی تھے، آپ کے کلمہ پڑھنے والے، آپ کے امتی بھی تھے ساتھ، آپ کا گزر جناب سام بن نوح کی قبر مبارک سے ہوا، جو آپ کے حواری تھے نا، انہوں نے عرض کی اللہ کے نبی علیہ السلام آپ اللہ کے حضور دعا فرمائیں کہ اللہ ہمارے لیے حضرت سام کو زندہ کریں، ہم ان سے موت کے بارے میں کچھ درس لیں، کچھ سنیں موت کے حوالے سے۔ حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی، آپ نے حضرت سام کی زندہ ہونے کی دعا کی، نبی کی دعا تھی علیہ السلام، مقبول ٹھہری، قبر شک ہوئی، حضرت سام اپنی قبر سے باہر تشریف لے آئے۔ لکھا جب حضرت سام اپنی قبر سے باہر تشریف لائے نا تو آپ کی داڑھی اور آپ کے سر کے بال ٹوٹل سفید تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حیران ہو کے پوچھا اے سام، آپ کے زمانے میں تو بال سفید نہیں ہوتے تھے، کیونکہ سب سے پہلے سفید بال حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو آئے،
ان سے پہلے بال سفید نہیں ہوتے تھے، بال موت تک کالے ہی رہتے تھے حضرت. جیسے کہ جنت میں بھی بال سفید نہیں ہوں گے، سب کے بال کالے رہیں گے حضرت. سب سے پہلے سفید بال حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو آئے. جب دیکھا داڑھی مبارک حضرت سام فل سفید، سر فل سفید. آپ نے پوچھا ہے سام آپ کے زمانے میں تو بال سفید نہیں ہوتے تھے، تو آپ کے بال سفید کیسے ہو گئے؟ تو آگے سے حضرت سام فرمانے لگے اے عیسیٰ، جب میں نے ندا سنی نا، آواز سنی قبر سے باہر جانے کی، تو میں نے سمجھا شاید قیامت قائم ہو گئی ہے. تو قیامت کے خوف سے میرے سر اور میری داڑھی کے سارے بال سفید ہو گئے. حضرت کون ہے جی؟ 2022 کے کسی پیر کے مرید نہیں ہیں. کون ہے؟ جناب بس جی ماشاءاللہ، چلو جی بس جی بس، جزاک اللہ، اللہ آپ دے بڑے ودائی. اے جی سارے ولو آ گئے نے، ٹھیک ہے جی، میرے سر متھے تو ان آپ بیٹھے رہو سارے. کون ہے جی؟ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حضرت سام بن نوح. اور حال کیا ہے کہ قیامت کے خوف سے سر کے اور داڑھی کے سارے بال سفید ہو. اور ہمارا حال پتہ کیا ہے؟ ہماری سٹیجوں پہ نعت خواں خود بھی پڑھ رہے ہیں اور ساتھ آپ کو بھی پڑھا رہے ہیں. کیا؟ مینو روز حشر دا ڈرنا، کلام ہے جی. میری بلیاں دے ہاتھ لا جائے تو مینو کو جی ویکھنا چھڑ دے. پڑھا جا رہا ہے. رو کیا کہہ رہے ہیں؟ مارے خوف کے میرے بال 2022 والے کی لگے نے سٹیجاں تے، داڑھی کوئی نہیں رہی. حالا وہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین. 2022 والے کی کہنے سانو داڑھی کوئی نہیں، وہ ڈرا رہا ہے. اور علماء بیٹھے ہیں، علماء سمجھتے ہیں سما کا مفہوم کیا ہوتا ہے، کیا معنی ہے، کہاں سما بولا جاتا ہے. لیکن 2022 والے تو ساڑھے نعت خان زندہ باد جی ماشاءاللہ، وکریاں مخلوقاں نظاری ہیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ سانو روز حشر دا ماشاءاللہ. اور حضرت شام کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے سمجھا کہ شاید قیامت قائم ہو گئی. اس کے یہ تو حضرت جی کچھ ہمارا بھی قصور ہے نا، ہم نے بھی تو سٹیجوں پہ لوٹی ڈالی ہوئی ہے نا. ہرانے والا تو حضرت جی جنت کے ٹکٹ لے کے آتا ہے. ہرانے والا حضرت جی اتنی ڈھیل دے کے جاتا ہے، اتنی ڈھیل دے کے جاتا ہے. ہمارے نعت خاں، اللہ نعت کا معنی ہے نبی علیہ السلام کی تعریف. بس مینو میرا، اس میں تو ہے ہی کچھ نہیں. آپ صحابہ علیہم رضوان کی نعتیں پڑھیں، ان میں میرا نہیں آپ کو نظر آئے گا. نعت کا معنی ہے نبی علیہ السلام کی تعریف. لیکن کی ہے ساڑھے نعت خاں حضرت جی وہ چھوٹاں پہ دیں دینے. حضرت جی میں اللہ بڑی کوشش کرتا ہوں کہ پڑھ رہا ہو تو سٹیج پہ نہ جاؤں، یا اگر میں سٹیج پہ آ گیا تو کسی کو پڑھنے نہ دوں، کیونکہ پتہ ہی کوئی نہیں ہے کیا پڑھ دیں. حضرت ہماری پھر آزمائش ہو جاتی ہے. میں اس دن بیٹھا تھا کہ بچہ بس ضد پہ آ گیا جی میں پڑھنی. جیسے حضرت فرما رہے تھے میں کہ یار اعلیٰ حضرت نو پڑھی، لیکن وہ نہیں باز آیا. حضرت جی اس نے وہ ایک کلام شروع کر دیا اور اس کا ایک شعر آیا جی جس کا مفہوم تھا منو فرشتیاں نے کچھ کیا ہی نہیں، منو سوال ہی کوئی نہیں کیتا. جو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا ہے، جو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے، سامنے نعرے تو نعرہ کھڑک گیا. لو جی ٹینشن ہی کوئی نہیں، نبی علیہ السلام نے کہنا ہے میرا ہے، جو مرضی پہ کرو. اس قوم کو تو حضرت اس طرح کے نبی مل گئے، اللہ اس طرح کچھ نہیں ہے، اور ہم نے دیے، ہم نے اس طرح کیا سارا کچھ. اس قوم کو تو ایسے نبی مل گئے، اس نبی کا نام لے کے جو ہوتا ہے کرو، کیونکہ انہوں نے ہماری صفات کر دینی، گل ختم ہو گئی. جو ہوتا ہے اس قوم کو اس طرح کے نبی مل گئے، جو کرنا ہے اس نبی کے نام پہ کرو. حضرت جی بس جی سانو روز شردہ ڈرنا، میری بلیاں دے ہاتھ لا جوے. فرشتوں نے مجھے کچھ کہا ہی نہیں جب نبی علیہ السلام نے کہہ دیا یہ میرا ہے. حالا حضرت جی کم و پیش 40 کے قریب احادیث ظاہرہ احادیث میں لکھی پڑی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے پہلے بتا دیا یہ میرا نہیں، یہ میرا نہیں، یہ میرا نہیں. مولوی بیان کرتے تو ہمیں بھی پوچھ ہوگی، ہمارا بھی گریبان پکڑا جائے گا. دسو بھائی حلوئی سن، کھیرا ہی سن. مثال کے طور پہ میں ایک ہی پڑھ دیتا ہوں. محبوب نے فرمایا من غشا فلیس منا، جن نے دھوکھا دیتا اور ساڈے چو.
جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں. ہم مولوی لوگ سناتے, پوچھ ہمیں بھی ہونی ہے, گریبان ہمارے بھی پکڑے جائیں گے, ہمیں بھی گھسیٹا جائے گا. وہ تجھے اپنے ممبر پہ بٹھایا, تجھے محبوب کے مصلی پہ بٹھایا, تجھے اپنے محبوب کی نوکری پہ لگایا, دس کیوں نہیں نوکری پوری کی تھی؟ کیوں لوکاں دیاں جیباں تے دھیان کیتا؟ کیوں خوشامد کی؟ 40 کے قریب احادیث ہیں, محبوب نے پہلے بتا دیا یہ میرا نہیں, یہ میرا نہیں, یہ میرا نہیں, یہ میرا نہیں. اور دکھ کی بات ہے, میرے پاس اب اتنا ٹائم نہیں کہ میں ساری سناؤں آپ کو. جو نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا جڑا کام کرے ہو میرا نہیں, او کم ایس ویلے پاکستانی قوم چ کٹ کٹ کے پرے دینے. دن آتے ہیں گزر جاتے ہیں, کچھ نہیں سیکھتے ہیں. یہ 10 محرم گزرے ہیں جی, کیا اس دفعہ 10 محرم سے سیکھا آپ نے؟ کوئی 10 محرم پہ اکٹھے ہو کے ہم نے آپس میں بیٹھ کے کوئی پروگرام بنایا ہو؟ کیا کرنا ہے, کیا کر دیا, کیا نہیں کیا, اب بھی کیا کیا کر سکتے ہیں؟ اس بھائیے نے سبیل لائی, اس بھائیے نے کھیر ونڈی, اس بھائیے نے چول ونڈے, اس بھائیے نے نان حلوا ونڈیا, اس بھائیے نے لیم ونڈی تے میں بریانی ونڈی تے اللہ اللہ تے خیر صلاح. صبر حسین, فکر حسین, انداز حسین, رضائے حسین, عشق حسین, تلاوت حسین, سجدہ حسین. یہ 12 ربیع الاول آنے لگا ہے, پھر یہی ہونا ہے. وہ گلیاں سجنیاں نے, سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں. او سونا گلیاں بازار سجان آیا سی, سونا تو تجھے سجانے آیا تھا, تو سجا ہی کوئی نہیں. ان کی خوشی کیا صرف گلیوں بازاروں کے سجنے میں ہے؟ وہ تو اس لیے آئے تھے تو منہ تے چنڈیاں لا, او تے تو لائیاں کوئی نہیں. یہ گلیاں سے جا کے کی کرن رہے ہیں؟ جی انہوں نے خوش کرنا ہی تے پہلے اے لا تے پھر گلیاں والیاں بھی لا. قوم گلیوں والی تو لگائے گی, یہ والی 12 ربیع الاول بھی گزر جانی اسی طرح ہی. مثال کے طور پہ چلو میں آپ کو کسی اوکھے پینڈے نہیں ڈالتا, سوکھا جا پینڈا جی, 364 دنوں دی چھٹی سارے ہیں, میں نہیں پوچھاں گا کی کیتا کی نہیں کیتا, ٹوٹل چھٹی جی, ایک دن دا ہونی, دودھ دا دودھ تے پانی دا پانی ہو جاندہ ہونی. ماشاءاللہ علماء کثیر تعداد میں جلوہ گر رہے ہیں, آپ نے سن رکھا ہے, سب کو پتہ ہے کہ شہادت سجدے میں ہوئی, شہادت سجدے میں ہوئی. پھر اس کے بعد کیا ہوا, انہوں نے جسم مبارک کی بے حرمتی کی, سر مبارک کاٹا, اس کو نیزے پہ چڑھایا. بزرگوں سے سب سے مضبوط ترین روایت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. اب فرماتے ہیں میں اپنی چھت پہ تھا, یزیدی سال میں گزر رہے تھے, سر مبارک نیزے پہ تھا, لیکن اب فرماتے ہیں سر مبارک نیزے پہ ہونے کے باوجود میں نے دیکھا سر مبارک سے تلاوت قرآن کریم کی آواز آ رہی ہے. ہاں جی, اچھا جی سر, یہاں تک کہ حضرت انہوں نے یہ بھی بتایا کہ آیت کون سی پڑھ رہے تھے. فرماتے 15واں پارہ تھا, سورہ کہف کی آیت مبارکہ تھی. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہو گیا جی. 364 دنوں دی چھٹی دیتی, نہیں پوچھاں گا. علماء سے سوال نہیں ہے, ان سے برکتیں لینی ہیں, یہ تو سارا دن یہی کام کرتے ہیں. سوال آپ سے ہے, سچ سچ دسیو پتر, جھوٹ نہ بولیو ہے. 10 محرم سر مبارک نیزے پہ اور قرآن, سچ دسیو اسی اس 10 محرم چ قرآن پڑھے ہے؟ ہم نے اس 10 محرم پہ قرآن 364 دن نہیں پوچھوں گا جی, پڑھا نہیں پڑھا, پڑھا کدھر پڑھا, گھر پڑھا, دکان پڑھا, فیکٹری پڑھا, کتنا پڑھا, پاؤ پڑھا, صفحہ پڑھا, ورقہ پڑھا, آدھا پڑھا, 3 پاؤ پڑھا, پارا پڑھا, 1.5 پڑھا, سوا پڑھا, نہیں پوچھوں گا. چھٹی ایک دن 10 محرم امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر مبارک نیزے پہ قرآن. میں نہیں کہہ رہا کہ تو نیزے تے پڑھیا کہ نہیں پڑھیا, صرف این نہیں دا چھڑ تو گھر بہ کے بھی پڑھے ہے, مسجد پڑھے ہے, کتنے پڑھے ہے. پھر ہوا کیا حضرت, مقصد حسین کہیں پیچھے رہ گیا.
پھر میں کہوں گا کچھ قصور میرا بھی ہے. میں بھی تو حضرت جی تانوں ترے تے بھوکھی دسی ہے نا. اگر میں نے اس قوم کو امام حسین کا قرآن بھی بتایا ہوتا تو پکی بات ہے یہ قوم قرآن بھی کھولتی ہے. دسی ترے وے جی پانی لگا نا جگہ جگہ. قوم کو پیاس یاد تھی نا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے. ان کا پیاسا رہنا یاد تھا نا قوم کو. قوم نے پانی لگایا جگہ جگہ لگا. میں نہیں کہتا کہ اللہ معاف فرمائے میں چوڑا کون جی, لیکن یہ ہے قرآن نہیں جگہ جگہ کھلا. اللہ کربلا کا مقصد پیاس نہیں تھا, قرآن تھا. حضرت نانا جان کی شریعت تھی, قرآن نہیں. پیاس یاد, قرآن یہ یاد ہوتا تو کھلتا نا. سبیل لگی, لنگر بٹا. اللہ یہ میری بات یاد رکھنا پیاس کے حوالے سے. اللہ کی عزت و عظمت کی قسم اگر میرے امام کو اتنا ہی پانی سے پیار ہوتا جتنا پانی آگے لے آئے ہیں ہم, اگر میرے امام کو اتنا پانی سے پیار ہوتا, اگر میرے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانی کی اتنی طلب ہوتی, اگر میرے امام علی مقام کو اتنی پیاس لگی ہوتی, ارے وہ تو وہ تھے جن کے جوڑے بھی جنتوں سے آیا کرتے تھے. ارے وہ تو وہ تھے جن کی چکی بھی جبریل جھلایا کرتے تھے. ارے وہ تو وہ تھے جن کا جھولا بھی جبریل جھلایا کرتے تھے. میں کہتا ہوں ابن زیاد شمر کو چھوڑو اور ساری روئے زمین کا کافر اکٹھے ہو جاتے اگر میرے امام کو پانی سے پیار ہوتا. اگر میرے امام پانی پینا چاہتے, ارے نہر فرات تو دور رہ گئی, وہ پانی کا قطرہ بھی میرے امام پہ بند نہیں کر سکتے. نہر فرات تو منتیں کرتی رہی, امام آرڈر, حکم, اشارہ, یہ کون ہوتے ہیں بند کرنے والے؟ آج بھی آپ کے نانا جان کے رب کے حکم سے چلتی ہوں. ایک بار اشارہ کرو, قدم چومنا چاہتی ہوں. ہر بار میرے امام بھی آگے سے یہی کہتے رہے, جے او میرے دکھ وچ رادی میں سوکنوں چلے. لیکن کیا ہے, پیاس یاد ہے امت کو. پیاس قرآن نہیں ہے, بلکہ کیا ہے, ایک تو بھول گئی, دوسرا حضرت اب یہ قوم قرآن کی بے حرمتی پہ اتری ہوئی ہے. میں پھر میرے جالتے واپس آنے لگا. حضرت جی شادی شروع کرنے سے لے کر دلہن کی رخصتی تک کسی ایک بندے نو قرآن نہیں یاد ہوتا. کسی ایک بندے کو قرآن نہیں یاد ہوتا. دیکھنا حضرت جی اگر ہمیں قرآن یاد ہو تو ہماری مہندی یا ہمارے تیل پہ خسرے آئیں, کنجری آئیں, دولہے کے آگے میرج آلا کے آدھا گھنٹہ اس کے دوست بنگلہ ڈالیں, جوان بچیاں بارات پہ پھول پھینکیں, ڈی جے بجے, عورتوں اور مردوں میں بے پردگی, سالیاں راہ ڈکن پنوجے دا, دیور بوے بھابی دے گوڈے تے. پوری شادی میں کسی کو قرآن نہیں یاد. کیا ہوگا جب دلہن رخصت کرنے لگتے ہیں تو قرآن نکال لیتے ہیں. سچ بتانا حضرت اس وقت قرآن رب کی بارگاہ میں کیا کہتا ہوگا, ربا میں کسی نو نہیں یاد آیا تیل اتے جدو خسرے بلائے, میں کسی نو نہیں یاد آیا تیل اتے جدو کنجریاں آئیاں, میں کسی کو نہیں یاد آیا جب دھولے کے دوست آدھا گھنٹہ اس کے آگے بھنگڑا ڈالتے رہے, میں کسی کو نہیں یاد آیا جب جوان بچیوں نے بارات پہ پھول پھینکے کھڑے ہو کے, کسی کو نہیں یاد آیا جب ڈی جے پہ بہودہ گانے بجے, عورتوں مردوں میں کوئی پردہ نہیں تھا, دیور بھابی دے گوڈے دے بیٹھا. ہندوؤں والی رسم سب سے خطرناک ترین رشتہ دیور بھابی, اور ہم میں ہندوؤں والی یہ رسم رائج ہے, دیور نے بھابی دے. سب سے خطرناک رشتہ سالی بہنوئی. اور ہماری شادی کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے, دولہا میرج آ جو وردہ ہی ہو دوں ہیں جنہی دیر تک سالیوں دا راہ نہ ڈاک لینا. ہے کسی کو قرآن یاد؟ لیکن کی یہ ووٹی رخصت کرنے لگے ہیں قوم قرآن کا ڈلن دی ہے. اس وقت قرآن پھر کیا کہتا ہوگا رب کی بارگاہ میں.
نہیں حضرت جی، بدلی اپنے آپ، خدا دا واسطہ بڑا وقت گزر گیا پا جی، ہم نے ضائع کر دیا. ہم نے پتہ نہیں اس قوم کو کیا ہو گیا حضرت، کیا ہو گیا. میں یہ جا رہا ہوں جی آج کیونکہ لیٹ ہو گیا. پہلے میری 23 کی فلائٹ تھی، آج رات عمرے کی سعادت کے لیے انہوں نے پھر بلا لیا حضرت. لیکن جا تو رہا ہوں، لیکن ایک کڑن بھی ہونی ہے کہ جب ہم نے واپس آنا ہے نا تو پھر ایئرپورٹ پہ ہمارے ساتھ کیا سلوک ہونا ہے. اللہ میری ٹینڈ ہونی ہے تو میں واپس آنا ہے، ٹینڈ ہونی ہے. انہوں نے پتہ ہونا ہے عملے والے نے کیا عمرے تو واپس آیا ہے، لیکن کیا ہوگا، میری انگوٹھی بھی لوان گے، کی ہوئے گا میری کڑی بھی لوان گے، یہ پگ بنی ہوئی پگ بھی لوان گے، ٹوپی بھی لوان گے. بیٹھے ہیں سارے. یہ ایک بات بھی جھوٹ ہو میں جرمدار ہوں. یہاں تک کہ میں پچھلی دفعہ جب عمرے پہ آیا میں نے کینچی جوتی پہن رکھی تھی. میں کہندا وہ بھی لا، کیوں ساڈے نال انج کردے نے بھلا؟ کیونکہ اسی منگن والے ہیں، اسی منگن والے. پتر یہ آپ یہاں بیٹھ کے کہہ رہے ہو پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. جاؤ باہر والوں سے پوچھو وہ کیا کہتے ہیں تمہارے لیے. یہ سارے ہم اپنے منہ میاں مٹھو بنے ہوئے ہیں سارے. مطلب یہی تھا، بڑے یہی بتا کے گئے، ہے بھی یہ ہماری کرتوتوں سے بدل گیا. یا پر میں یہاں بیٹھ کے میاں مٹھو بنے ہوئے ہیں. پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. ان سے پوچھو وہ کیا کہتے ہیں پاکستان کے لیے. وہ کہتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا، منگن والے منگن والے. بتاؤ کس کے پیسے تم نے نہیں دینے. میں پاکستان سے مخاطب ہوں، میں بھی آپ میں شامل ہوں. کس کے پیسے نہیں دینے ہم نے؟ سعودیہ دے دینے نے، قطر دے دینے نے، دبئی دے دینے نے، رشیا دے دینے نے، امریکہ دے، IMF دے، ورلڈ بینک دے. تو پتر صحیح دسو منگن والے دی بھی کوئی عزت ہوندی ہے؟ لیکن دکھ یہ ہے کہ کسی کو دکھ ہی کوئی نہیں. دکھ یہ ہے کہ کسی کو ٹینشن ہی کوئی نہیں. ہائے ہائے 90,000 بیٹیوں کی عزت لٹی، 50 لاکھ لوگوں نے جام شہادت نوش کیا، پھر پاکستان بنا دے. لیکن آج 75 سالوں بعد یہ پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ سٹیل مل خسارے میں، PIA خسارے میں، آپ کے روڈ گروی، آپ کے ایئرپورٹ گروی، آپ کا PTCL بک گئی، آپ کی واپڈا آدھی بک گئی، آدھی بکنے کو تیار کھڑی ہے. لیکن دکھ یہ ہے کہ کسی کو دن آتے ہیں گزر جاتے ہیں. 14 اگست آئی گزر گئی. قوم نے کیا کیا؟ منڈیاں نے منہ رنگے، موٹر سائیکل سے سلنسر کڈے. میں ویسے بیٹا زیادہ نوجوان بیٹھے، میں آپ سے ایک سوال کرنے لگا ہوں. 90,000 دھیاں دی عزت لٹ کرتے تھے، انج کری دا. جس دن 90,000 بیٹیوں کی عزت لٹی ہو، قوم کو اس طرح کرنا چاہیے؟ پتر عزت لٹنا تو بڑی دور کی بات ہے. بندہ غیرت مند ہو نا تو بیٹی کے سر سے دوپٹہ اتر جائے بندہ سر اٹھانے جوگا نہیں رہتا ہے. 90,000 بیٹیوں کی عزتیں لٹی، پھر پاکستان بنا. سچ دسنا پترو، اپنے مزار ہی ہیں نا ان کے بیٹا، ان کا اور کو مقصد تو نہیں تھا بچیوں کا. پاکستان کے لیے انہوں نے سارا کچھ کیا. سچ بتانا ہمیں دیکھ کے 14 اگست پہ ان کی روحیں نہیں تڑپتی ہوں گی اپنی قبروں میں؟ وہ اینا نہیں کیتا، اینا لئی. وہ 50 لاکھ لوگ جنہوں نے جام شہادت نوش کیا، ان کی روحیں اپنے اپنے مزاروں میں تڑپتی نہیں ہوں گی؟ اٹھو یار، ہوں بڑا وقت ضائع کر چھڑیا پتر. کوئی کام کریے ہوں تھی سارے منڈے آکھو گے جی کی کام کریے؟ بس تھی ارادہ کر لو کہ کام کرنا ہے، لے وہ آپ ہی لے گا. اور پتہ دکھ کس بات کا ہے؟ قوم دعائیں کر رہی ہے. کیا میں نے بھی کئی بار مانگی ہوئی ہے، وہ کس دن کرم ہی ہویا نا. کیا کی کرن ڈیا نا تو؟ قوم دعائیں کر رہی ہے. کیا یا اللہ کوئی محمد بن قاسم بھیج. ایک دن آگے سے آواز آ گئی، اوے منوسا تینوں محمد بن قاسم بندیاں کی ہے. یا اللہ کو صلاح الدین ایوبی بھیج. آواز آئی تجھے صلاح الدین ایوبی بنتے کیا ہے؟ تو ایکٹر ہی بننا ہے؟ تو اکشے کمار ہی بننا ہے؟
تو اجے دیوگن نہیں بننا ہے, تو شاہ رخ خان ہی بننا ہے, تینوں کی یہ صلاح الدین ایوبی بندے ہیں. تجھے کیا ہے کاکے سنڈے ہیں, تجھے کیا ہے طارق بن زیاد بنتے. آپ کو آواز نہیں آتی, مجھے اب آتی ہے, میں نے مانگنا بھی چھوڑ دیا. تجھے کیا ہے, وہ بیٹا نوجوانوں, وہ ٹیپو سلطان کی تلوار دہلی کے میوزیم میں پڑی ہوئی ہے, جس کا وزن 2.5 من 100 کلو ہے. وہ آج بھی چیخ چیخ کے روز پکارتی ہے کوئی میرا حق ادا کرنے والا؟ کنے کرنا حق ادا دا, یہ تھے تو گرل فرینڈ چاہیے دی بھائی, تلوار ان کے نے پھڑنی ہے میاں. وہ ہاتھ جو تلوار پکڑنے کے لیے بنے تھے, دکھ کی بات ہے وہ چوڑیاں لے باندھے متلاشی نے. حضرت اٹھو پتہ, میں آخری بات کر کے میں ختم کروں گا. حضرت میں آخری بات کر کے ختم کروں گا. میں جب لاہور تھا نا جامعہ نظامیہ میں, ایک دن حضرت بڑے موڈ میں تھے. پاکستان کے والے سے نا, میرے خیال سے شاید 6 ستمبر تھی یا شاید 14 اگست تھا, کوئی دن تھا, کو پاکستان کے والے سے کوئی دن تھا. حضرت نے بڑی زبردست بات سنائی. فرمانے لگے 1900 میرے خیال بہت بڑا نا کوئی زلزلہ آیا جاپان میں, بہت نقصان ہوا ہے. اس وقت کی آپ کی زمین پہ سب سے زیادہ جس کو قدرتی آفات کا سامنا نا, اس ملک کا نام جاپان ہے. زلزلے سب تو بوتے, سونامی سب تو بوتے, اور وہ واحد ملک ہے جس نے ایٹم بم بھی کھایا ہے. ناگاساکی, ہیروشیما, کدی پتر انہوں نے کسی کو نہیں منگیا ہے, خود ہی کھڑے ہو جاتے ہیں. اور کنوں گل سنائیے تسی اگوں پہ ہس دے ہو بہ کے, کہ دے گئے اپنا درد روئیے جا کے. کوئی نہیں نہ تسی سنو نہ تسی منو. کیمرہ لگا ہے یوٹیوب تے چڑھے گی, ہو سکتا ہے کوئی تاڑے بعد آ جان. اسی تے اپنا حق ادا کر چھڑیا جی. اسی نہیں خوشامد کیتی, اسی نہیں وہ تقریر کیتی جڑی تسی سنن بیٹھے سو, اسی تے وہ کیتی جی قوم نو لوڑ سی. حضرت نہ منو, حضرت پے سو اگوں بہ کے, پے دند کڈو بہ کے, سانو کی اسی اپنی ڈیوٹی کر چھڑیے. تسی نہیں ہو سکتا کل کوئی آئے کو سن کے کو کہ لے بھائی میں محمد بن قاسم, ربا قبول کر حاضر ہے محمد بن قاسم. نہ صحیح بھائی, بات ہی کوئی. ہم نے اپنا حق ادا کر دی. اسی واز دے چھڑی, بت ہیں جماعت کی آستینوں میں, مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. میں بری ہو گیا جی, میں کر دیا. فرمانے لگے 12 بندوں پہ مبنی نا بھٹو کا دور تھا. اس نے وفد بھیجا جاپان, جاؤ ویک کے آؤ یہ جاپانی کی کر دینے. بم بھی کھادا, سیلاب بھی, زلزلے بھی, پھر اٹھ کے کھلو گے. کوئی امداد نہیں, کوئی چولی نہیں, کوئی کاسا لیسی نہیں, کچھ بھی نہیں, پھر اٹھ کے کھلو گے. جاؤ ویک کے آؤ کی کر دینے ہیں. مختصر کروں گا. استاد فرماتے ہیں 12 بندے گئے, 11 لبرل, صرف فرماتے نے کلہ میں مولوی. کہتے جب ہم جاپان کے ایئرپورٹ پہ اترے نا, 12 بندوں کو ریسیو کرنے کے لیے 12 جاپانی کھڑے تھے. جاپانی بڑی مہمان نواز قوم ہے. حضرت کہتے ہیں 11 نے جانے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا جی اسی ہوٹل ٹھہرنے. کہتے میں واحد تھا جو جاپانی کے گھر گیا. میں نے کہا بھی ہوٹل رہ کے کیویں ویکھاں گا کی کر دینے, انہاں دے وچ رہاں گا تو ویکھاں گا نا کی کر دینے. کہتے ہیں میں گیا جاپانی کے ساتھ. مختصر کہتے ہیں میں بہرحال میں ڈائری پاکستان سے چھوٹی سی لے کے گیا, میں لکھتا رہا جو اچھا لگا نا ان کا میں لکھتا رہا. کہتے آخری دن روانگی پاکستان لئی, دل چ خیال آیا یار نے بڑی خدمت کی, کچھ مینوں بھی کرنا چاہیے. کہتے کیا کیا, میں بازار گیا, وہاں سے میں نے ایک کیمرہ خریدا, اور جو ریل پہنی ہوندی پھر وہ ریل تو آندے ہوندے سن, وہ والا کیمرہ. کہتے بازار گیا, کیمرہ خریدا, گھر آیا. جب میں نکلنے لگا نا, میں نے چپکے سے کیمرہ جاپانی کے بچے کو تھما دیا. کہتے جاپانی آگے سے بڑا تڑفا. انہوں نے کہا دیکھو جی تسی میری مہمان نوازی کا بدلہ دین دے دیو. کہتے میں نے کہا نہیں, وہ تو میں دے ہی نہیں سکتا. وہ کہتے جی یہ کیمرہ کیا ہوا. کہتے میں نے کہا میرے نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے تحفہ دو محبت بڑھے گی. میں جا رہا ہوں, پھر پتہ نہیں ملاقات ہو نہ ہو. یہ کیمرہ تجھے اس لیے دے رہا ہوں, جب کبھی تو کیمرہ یوز کرے گا میں تجھے یاد آؤں گا. کہتے کیمرہ اس نے لے لیا, ہم پھر چل پڑے. کہتے تھوڑا سا نا وہ شرمندہ سا ہو کے کہتے حضرت اگر برا نہ مانے تو کیمرے کی رسید بھی مجھے دے دیں. کہتے جھٹکا مجھے لگا, انہیں کیمرے کی رسید کی کرنی.
کہتے بہرحال میں نے کیمرے کی رسید اس کو دے دی. کہتے میں نے بھی پوچھ لیا. کہتے میں نے کہا تو رسید دا کی کرنا ہے؟ استاد فرماتے وہ آگے سے کہنے لگا حضرت ہمارے جاپان کا قانون ہے کہ جب بھی ہمارے جاپان میں کوئی مہمان آئے، لازمی نہیں پاکستان تو آئے، امریکہ تو ہی آئے پاویں جنہیں بم مارے ہے، ہم اس کی مہمان نوازی کرتے ہوئے کیا کرتے ہیں کہ جو بھی وہ جاپان سے چیز خریدے گا جاپانی حکومت اس کو مہمان ہونے کی وجہ سے 40% ڈسکاؤنٹ دے گی. کتنا جی؟ 40% ڈسکاؤنٹ. آپ کو بھی ملا ہے، رسید پہ لکھا ہوا ہے. کہتے میں نے کہا تو کی کرنا ہے؟ تو کہتے وہ جاپانی کہنے لگا حضرت جی اگر تو کیمرہ جاتا پاکستان پھر تو ڈسکاؤنٹ ٹھیک تھا، اب کیمرہ رہنا جاپان میں، میں دکان پہ جاؤں گا، رسید دکھاؤں گا، ڈسکاؤنٹ ختم کرواؤں گا اور باقی پیسے اس کو دوں گا. استاد فرماتے ہیں میں نے دل میں کہا، میں نے کہا اوہ ہو، جب ایک عام سا جاپانی بھی اپنے جاپان سے اتنا وفادار ہے تو پھر وہ جاپان ترقی نہیں کرے گا تو کیا کرے گا حضرت؟ اچھا ایک سوال کر کے گل ختم جی نال ہی. بزرگوں سے علماء سے سوال نہیں، تاڑے کولو تے اپنے کولو جواب ضرور دئیو، میں سمجھاں گا تھی میرا مول پا چھڑے حضرت. پرچیاں شرچیاں میں تاڑے کولو کوئی نہیں لئیاں ہے، بولو گے سمجھو مینوں تھی پورا گجراں والے دے چھڑے حضرت. جے بولو گے میں سمجھوں گا میرا 1 گھنٹہ کھپنا رہے گا نہیں گیا. جھوٹ نہ پتر جی بولیو، سارے بولیو ضرور اگوں. اسی بھی اپنے پاکستان نے ایڈے مخلص ہیں. بولے نہیں یار تسی. اسی بھی اپنے پاکستان نے ایڈے مخلص ہیں. نہیں. پتہ ہے ہمارے پاکستان کی بد نصیبی کیا ہے؟ باہر والے دا وگاڑ کھ نہیں سکے، جدوں مینوں چور پے نے کروں ہی پے نے. اس کی بد نصیبی یہ ہے، باہر والے نہ دا بگاڑ سکے نہ بگاڑ سکے. اے چور اسی ہیں، اے چور میں ہاں. چلو بھائی تانوں نہیں کہندا میں غصہ کر جو گے. اے چور داغ کا شعر میں پڑھ کے بات ختم کر. دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ. پاکستان دی بدقسمتی ہے، سلیمان رین بھی پاکستان چڑے ہے، لٹن بھی ایسے ہی تو نہیں ہیں چمن کی تباہ کاریاں، کچھ باغباں بھی ہیں برق و شرر سے. اٹھو پتر، بڑا وقت ضائع کر چھڑے، کو کم کریے یار. اٹھو یار. حضرت صاحب غیرت مر جائے تو پھر جو مرضی پہ کرو. غیرت مر گئی ساری. اگر آپ کہیں نا کہ مجھے کچھ ذاتی طور پہ کوئی بنگلہ دیش سے کوئی عداوت ہے، نہیں، میرے دل میں اللہ معاف کرے رائی کے برابر بھی بنگلہ دیش کے لیے کوئی عداوت نہیں، کیونکہ ہماری اصل تو لا الہ الا اللہ ہے نا جی. جہاں جہاں لا الہ الا اللہ ہو، محمد الرسول اللہ، ترکی ہو، افغانستان ہو. میں ایک بات کرنے لگا ہوں، 71 میں ہم سے ٹوٹا، وہ حصہ تھا پاکستان کا، مشرقی پاکستان. 71 میں وہ ہم سے ٹوٹ گیا، انڈیا کے پاس گیا، پھر انڈیا سے آزاد ہو گیا. اللہ ان کو اور ترقیاں دے. پتہ ہے دکھ کی کیا بات ہے؟ ایسے سیلاب آیا نا، سانو بنگلہ دیش نے بھی امداد بھیجی ہے. وہ پاکستان والے وہ کی ہو گیا تینوں؟ ہوں ساڈے ایڈے ہی خراب دن آ گئے نے یار، اسی ایڈے ہی رہ گئے ہیں. ہوں سانو بنگلہ دیش ہی امداد بھیجے گا. اوہ لیکن غیرت ہی نہ رہے تو پھر ایڈے ساڈے پتر خراب دن نے، سانو بنگلہ دیش بھی امداد بھیجے گا تو پھر ہم نے 75 سالوں میں کیا کیا؟ ہم نے 75 سالوں میں یہی کیا کہ قوم کیا کہہ رہی ہے، قوم بہ کے لگی دی ہے میاں نعت خان دے نال سارے ہی. 12 ربیع الاول آن لگا شروع ہو کی تیریاں بکریاں نو پاواں گی میں چارہ تے لیما مینوں نال رکھ لے. صرف حضرت حلیمہ ہے نہیں نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وصال ہو گیا ان کا. جو ڈیوٹی اللہ پاک نے اپنے محبوب کی خدمت کی ان کے لینی تھی وہ لے کے تشریف لے گئے. وہ تو کدی ہوندیاں تے سانوں پوچھدیاں نا، وہ اے سی والی مسجد 5 نمازاں تے تیرے کو پڑھیاں نہیں جاندیاں، آ گیا میریاں بکریاں چارن والا. کس کو دھوکہ دے رہے؟ خود کو دے رہے. یہ دھوکہ تم خود کو دے رہے. اللہ اور اللہ کے رسول کو دھوکہ کون دے سکتا؟ اٹھو یار.
اٹھیے کو کام کریے تے پتران کریم میدان لگنا لائی سارے پیش ہوں گے اذا السماء فطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ. وکری گل ہے جی، ہمارے سٹیجوں پہ قرآن راہ ہی کوئی نہیں. ہماری سٹیجوں پہ تو شعر و شاعری کا راج ہے. ہمارے سٹیجوں پہ شعر و شاعری کا راج ہے. قرآن کہاں ہے ہمارے سٹیجوں پہ؟ حضرت نقابت کے فرائض یہاں تو چلو قبلہ علامہ عمران جلالی صاحب تھے بھائی ہیں میرے، یہ تو کہاں عالم ہوتے ہیں؟ مولوی تو بیچارے وہ پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں سارے جنہوں نے قرآن آتا ہے. اسٹیج پہ تو میاں نقیب کا قبضہ ہوتا ہے. ان قرآن کہاں ہے ہمارے اسٹیجوں پہ؟ او ماشاء اللہ حضرت زندہ باد، آپ ٹھیک ہو؟ الحمدللہ. قرآن کہاں ہے ہمارے اسٹیجوں پہ؟ ہاں جی. اور پھر قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ. نہیں حضرت نہیں، اپنی نمازاں پوریاں کریے پتر. اج جا کے سارے اپنے اپنے کار قرآن شریف ویکھیو تے کھولو حضرت جی، بہانے واپس آ جائیں گے. درود پاک پڑھو، ذکر کرو. اللہ آپ سب کو آپ پڑھیں گے نا جی؟ منڈے کو نیت کرن گے نا؟ آپ پتر روز دعا کرو، یا اللہ صلاح الدین ایوبی قبول کر. میں نہ کرو بیٹا اس طرح، نہ کرو اس طرح. نام کیا ہے؟ محمد احمد. تو ویکھو نہ محمد نہ احمد. نام کی ہے جی؟ غلام مصطفیٰ. تو ویکھو کتوں ہے غلام مصطفیٰ؟ نام ویکھو کی جی محمد قاسم. کتھے محمد کتھے قاسم؟ دل کردہ تیرا نام تو ہونا چاہیے ہی کی اگے بھی میں 3 ایکٹراں دے نام لے بیٹھا میں سٹیج تے بیٹھ نہیں پتر. جب محمد قاسم ہو پتر محمد قاسم لگو بھی. جب محمد احمد ہو محمد احمد لگو بھی میرے بچے ہو. اگر غلام مصطفیٰ ہو غلام مصطفیٰ لگو بھی میرے پتر ہو. جتنی شریعت آپ کو اجازت دے رہی ہے دیکھیں نا، میں بھی لائے دینے پتر. شریعت اجازت دیتی ہے میں نے لگا رکھے. شریعت اجازت دیتی ہے میں نے، جتنا مجھے شریعت نے اجازت دی ہے میں نے نقرہ کیا ہے. کریں کس نے منع کیا آپ کو؟ لیکن بیٹا جس سے شریعت نے منع کیا وہ تو نہ کرو. اگر آپ احمد ہیں، آپ احمد ہیں. میں کہنا میں تو بڑے بچے ملتے ہیں میں پوچھتا نا کی ہے جی احمد، تو میں کہتا ہوں یار کو نا دا ہی لحاظ کر لینا سی یار. نا احمد کتنے وے احمد؟ وہ تیرے جتے دور دور تک احمد کوئی نہیں. نہ سرو احمد، نہ منہ تو احمد، نہ لباس تو احمد، نہ کردار تو احمد. نہیں بیٹا بدلے ہوں. میں جڑا جڑا بوا کھولاں پتر اسی نہیں جے پورے پہندے ہیں. مدر صاحب یہ اتو نہیں نہ ہی پاؤں کے آئے ہیں. پھر میں نے لب گیا جنہیں بچوں نے کہا نا روک کے انتظار کریں. اتنے پھر بورڈ لگا، میرا کلیجہ اڑ گیا. بورڈ کیا لگا تھا؟ اے جی یونیورسٹی جڑی ہے ساڈے پنجاب یونیورسٹی دا نا اتنے دفتر بنیا دا، پنجاب بورڈ بنیا دا قبلہ رضا ثاقب مصطفی صاحب دے سامنے. بورڈ پہ کیا لکھا تھا؟ کینیڈا میں تعلیم حاصل کرنے کا بہترین موقع. اور میں سیر پھاڑ لینا، میں کہنا او یا اللہ وہ کیڑے دن آئے. حضرت صاحب جس قوم کے پاس قرآن ہو اس قوم کو جانا چاہیے کینیڈا؟ جس قوم کے پاس قرآن ہو، قرآن والی قوم کتنے جا رہی ہے؟ جنہوں نے کہا ہے کہا کرنے. انجیل ہے اصلی نہیں، 12 ورژن ہے اس کے جی. جس قوم کل قرآن ایک کی قرآن، وہ قوم کتنے جان رہی ہے؟ کینیڈا پڑھیں گے. اللہ انہیں پتہ کیا چاہیے تھا؟ کینیڈا والے آتے اور آ کے کہتے ہو یہ قرآن والے ہو، تمہارا قرآن کہتا ہے تبیان لکل شیء. تمہارا قرآن کہتا ہے ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. فزکس بھی، کیمسٹری بھی، بیالوجی بھی، فلکیات بھی، سارا کچھ ہی قرآن میں ہے. اوے تہاڈے کل قرآن ہے کچھ سانو پڑھاؤ سانو. لیکن کی ہے جنہاں کل قرآن ہے اور قرآن والے انہاں کل جان دے نے جنہاں کل ککھ بھی نہیں ہے. لیکن ہم پتہ کیوں جا رہے ہیں؟ کیونکہ قرآن ہمارے پاس بھی کوئی نہیں ہے. قرآن تو الماریوں میں ہے، قرآن تو غلافوں میں ہے. کدھر ہے قرآن؟ کدھر ہے قرآن؟ قرآن ہمارے پاس بھی نہیں.
اگر ہمارے پاس قرآن ہوتا ہم کبھی بھی پڑھنے دیکھو نا جس قوم کل علی ہون وہ قوم جائے بولا ہونا چاہیے ہی وہ آ کے کہتے ہوئے تاڑے کل علی نے سانو بھی پڑھاؤ لیکن نہ قرآن ہے نہ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے باکرامت رکھے وما علینا الا البلاغ المبین